Bismillahirrahmanirrahim. Why I chose my career as a housewife? Because I want to be a good homemaker. I chose گرداری ایز اے پروفیشن، ہوم میکنگ ایز اے پروفیشن. ہم اگر بات کریں گرداری کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے، گرداری ایک ایسا پروفیشن ہے جس کی اجرت ہمیں نہیں ملتی، جس کی اجرت ہم عورتوں کو نہیں دی جاتی. حالانکہ اسلام اس بات پر فوکس کرتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے، ایمفسائز کرتا ہے اس چیز پر کہ عورت کو جیب خرچ ملنا چاہیے، اور ہر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجرت کے حساب سے جو ہے وہ اس سے جیب خرچ وصول کرتی ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، اگر ہم سوچیں آج کل کے مہنگائی کے دور میں جو ہمارے مرد حضرات ہیں، موسٹلی عورتیں ایسی ہیں کہ جو مشکل سے گزارا کر پاتی ہیں، بچے ہونے کی وجہ سے وہ باہر جا کے کما نہیں سکتی ہیں، بچوں کو گھر پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہیں. تو میرے خیال سے جو یوٹیوب کی جرنی میں نے سٹارٹ کی یہی سوچ کر کہ میرا چھوٹا بیبی ہے، میں اسے لے کر باہر نہیں جا سکتی، تو مجھے ہوم میکنگ آتی ہے. شادی کے بعد میں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہے ایز اے ہاؤس وائف. تو جس طریقے سے میں اپنے گھر کو سنبھال رہی ہوں، جس طریقے سے میں اس کو چلا رہی ہوں، جس طرح سے میں اسے سارا دن نیٹ اینڈ کلین کرتی ہوں، آرگنائز کر کے رکھتی ہوں، کیوں نہ میں اس کو ایز اے پروفیشن چوز کر لوں اور پھر میں اس کو اپنا کیریئر بنا لوں اور اس کو یوٹیوب پہ دکھا کر جو ہے میں اپنی اجرت وصول کروں. ہم گھر میں سارا دن کام تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اجرت کس صورت میں ملتی ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے یہ ایک اچھی بیٹی ہے، اچھی بہو ہے، اچھی بیوی ہے، اچھی ماں ہے، اچھی بہن ہے. یہ سارے ٹیگز اس کے بدلے میں ہمیں مل جاتے ہیں. لیکن میری پیاری بہنوں، یہ سارے ٹیگز جو ہے نا وہ ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتی، بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، انسان کی خواہشات اس سے پوری نہیں ہو سکتی ہیں. یہ ٹیگز جو ہے نا وہ آپ کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. ہاں، آپ کے دل کو تسکین ملتی ہے، آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے جب آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے سلیقے کی تعریف کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے کہ آپ نے اس کے گھر کو اچھے سے سنبھال رکھا ہے، آپ اچھے سے اس کے گھر کو چلا رہی ہیں. لیکن اگر دوسری طرف یہ بھی سوچا جائے کہ خاندان میں یا لوگوں میں اسی بندے کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے جس کی جیب بھاری ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی سلیقہ مندی کو یوٹیوب پر دکھا کر اپنے شوہر کی جو گھر بٹانے میں مدد کریں، اپنے شوہر کی مدد کریں، اس کا ہاتھ بٹائیں کہ ہم گھر کے جتنے اخراجات ہیں اس کے ساتھ بانٹ لیں. تو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے کیوں یوٹیوب کو جو ہے وہ چوز کیا. پہلے 2 سال تو میں اسی طرح اس پر کام کر رہی تھی، کبھی ویڈیو ڈال دی، کبھی ویڈیو نہ ڈالی. تو اب چونکہ میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو میں کسی کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتی. اگر گھر میں کوئی ہوتا بھی تو میں اس کے پاس کبھی نہ چھوڑ کے جاتی، کیونکہ ماں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے بچے کا اچھے سے خیال رکھ سکتی ہے، دوسرا کوئی بھی بندہ اس کے اولاد کو اس طرح سے نہیں خیال رکھ سکتا، کوئی بھی اولاد کو اس طرح سے نہیں پال پوس کر بڑا کر سکتا. اس لیے جو ہے میں نے سوچا کہ میں باہر جا کر کہیں پہ بھی جاب جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کروں گی. یہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا جو تھا وہ میوچل ڈیسیجن تھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے بیٹے کی جو تربیت ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی. اس طرح بہت سی بہنیں ہوں گی جو باہر نہیں جا سکتی، باہر جا کر نہیں کما سکتی ہیں. تو میری تو ان سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح میں نے یوٹیوب کی جرنی کو اپنا لیا ہے، آپ بھی اسے اپنا لیں. ہاں، یوٹیوب پہ شروع پہ ویوز نہیں آتے، لیکن کوئی نہ کوئی اگر ویڈیو نکل جائے تو اس پہ ویوز اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں. واچ ٹائم پورا کرنا جو ہے ذرا مشکل ٹاسک ہے، لیکن خیر آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جاتا ہے. اگر ہم باہر جا کے بھی تو کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کتنی کو جو ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں. اگر ہم ایز اے ٹیچر جا کے کام کرتے ہیں تو پرائیویٹ اسکول ہمیں کتنا پے کرتے ہیں، 20 to 25 تک پے کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہم صبح نکلتے ہیں اور دوپہر میں آتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے کیا ہم نے گھر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے شوہر کو بھی دیکھنا ہے. اگر ہم بہو ہیں تو ہم نے اپنے ساس سسر کو بھی دیکھنا ہے، گھر کے سارے کام کرنے ہیں جاب کے ساتھ ساتھ. تو لیکن اگر ہم گھر میں ہی رہیں اور گھرداری کریں اور جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں وہی ہم یوٹیوب پہ دکھانا شروع کر دیں تو ہم گھر میں بھی رہیں گے، اپنے جو فرائض ہیں ان کو بھی انجام دے لیں گے، اپنے سارے کام بھی کر لیں گے، اور ہمیں یہ ٹیگ بھی مل جائیں گے کہ ہم اچھی بیوی ہیں، اچھی ماں ہیں، اچھی بہو ہیں، اچھی بہن اور بیٹی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا ہے اجرت بھی حاصل کرنا شروع کر دیں گے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے خیالات سے اگری کریں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے خیالات سے ڈس اگری کریں گے.
بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو میری طرح پڑھی لکھی ہیں لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، جا کر نہیں کما سکتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنے خاوند کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں، تو وہ کیا کر سکتی ہیں، وہ آن لائن ارننگ کر سکتی ہیں، یوٹیوب پہ کام کر سکتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں اور اپنے شوہر کا جو ہے وہ ہاتھ بٹا سکتی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس مہنگائی کے دور میں بچوں کا پیٹ پالنا ہی بہت مشکل کام ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ہر عورت کو اپنے شوہر سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے، شادی کے بعد اب آپ بہت زیادہ بدل گئے ہیں، اب آپ مجھے پیار سے بات بھی نہیں کرتے، محبت سے بلاتے بھی نہیں ہیں، اظہار محبت بھی نہیں کرتے مجھ سے، تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ صبح کو تو نکلتا ہے اور شام کو وہ تھک ہار کے آفس سے کام کر کے آتا ہے میرے شوہر تو آفس جاتے ہیں، بہت سی بہنیں میری سننے والی ایسی ہوں گی جن کے جو شوہر حضرات ہیں وہ کسی نہ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہوں گے، مزدور ہوں گے، تو وہ تو ان سے بھی زیادہ تھک کے آتے ہوں گے نا، تو ایک جو مزدور بندہ ہے، جب میرے ہسبینڈ آفس سے اتنا تھک کر آ جاتے ہیں تو ایک جو مزدور بندہ ہے، باہر مزدوری کرنے گیا ہے، فیکٹری میں کام کرنے گیا ہے، تو وہ پتہ نہیں کتنا زیادہ تھک کر آ جاتا ہے، اتنا ہارڈ کام کرنے کے بعد، تو اتنا تھک کے آنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کسی بندے کے پاس بھی محبت بھرے کوئی الفاظ ہوں گے۔ وہ شادی کے بعد ایک باپ بن جاتا ہے، بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے اس پہ، بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس پہ، وہ دن رات یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو کس طرح چلانا ہے، میں نے کس طرح اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، میں نے کس طرح اپنی اولاد کے فریضے کو انجام دینا ہے، تو وہ ان سوچوں میں، ان فریضوں میں یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کوئی اظہار محبت بھی کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے ہمیں اپنے شوہر حضرات کی سچویشن کو سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان سے لڑائی کریں، ہم ان سے جھگڑے کریں، ہم انہیں تانے دیں، ہمیں ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ امیر عورتیں جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، امیر عورتوں کے خوبصورت ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے، امیر عورتوں نے اپنی امیری کی وجہ سے نا اپنے کام بانٹے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں میڈس وغیرہ کام کرتی ہیں، اور جو عورتیں اتنی زیادہ امیر نہیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھر میں ہی سارے کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس لیے انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوار لیں، وہ اپنا گھر سنوارنے میں لگی رہتی ہیں، اپنا جو ہے بچوں کو دیکھنے میں لگی رہتی ہیں، انہیں اسکول بھیجنا، پڑھانا، یہ سارے کام کرنے میں لگی رہتی ہیں اور انہیں اپنے آپ کو ٹائم دینے کا جو ہے نا وہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں ہم اتنا زیادہ کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی وقت ضرور نکالنا چاہیے اور اپنے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم خوبصورت نظر نہیں آ سکتی ہیں، ہم خوبصورت نظر آ سکتی ہیں اگر ہمارے پاس جو چیزیں اویلیبل ہیں انہیں کو یوز کر کے ہم سلیقے سے پہنے، سلیقے سے اوڑھیں تو ہم بھی ایک خوبصورت جو ہے وہ عورت نظر آ سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کے بعد جو اتنا زیادہ گھر میں رہنے کے بعد ویٹ گین کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کر لیں، واک وغیرہ کر لیں، جو چیزیں ایک امیر عورت کر رہی ہے یہ سوچ کر کے اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو چیپ ویز یوز کرتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں اور خوبصورت نظر آ سکتے ہیں۔ اب میرا ایک چھوٹا سا بیبی ہے اور اگر میں اکیلی ہوتی ہوں تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں اس کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کرتی جاؤں، بعد میں وائس اوور بھی کروں، حالانکہ میرے پاس دو اسٹینڈ ہیں، ایک میں نے کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھا ہوتا ہے اور ایک میں نے دوسرا رنگ لائٹ والا یوز کرنا ہوتا ہے، لیکن موبائل ایک ہونے کی وجہ سے مجھے موبائل کبھی اس طرف یوز کرنا پڑتا ہے تو کبھی دوسری طرف یوز کرنا پڑتا ہے، اس میں اتنا زیادہ ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے، اوپر سے آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اس لیے پورا دن میں ولاگ بھی اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ نہ یہ مجھ سے ایڈٹ ہوا، نہ ہی مجھ سے وائس اوور کیا جا رہا تھا، تو اگر اب یہی میں سوچتی ہوں اگر یہ میں باہر جاب کرنے گئی ہوتی تو انہوں نے تو نہیں دیکھنا تھا نا کہ یہ بیمار ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہنا تھا آپ آئے، آپ کام کریں، لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے ارننگ کی ضرورت، آپ کو ارننگ محسوس کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سکھانے کی شوہر کی چار دیواری میں ہم محفوظ ہیں، اس نے ہمیں یہ جو محفوظ چھت ہے وہ مہیا کیا، وہ پرووائڈ کر دیا اس نے ہمیں، اور میری بہت سی جو بہنیں کچھ ایسی بھی ہوں گی جو کہ میری طرح یوٹیوب پہ کیمرہ آن کیمرہ نہیں آ سکتی ہیں، لیکن آپ آف کیمرہ رہ کر بھی تو یہ ساری اپنی گھرداری سکھا سکتی ہیں، اگر آپ کو یہ بھی نہیں اجازت کہ آپ اگر آپ کو یہ بھی نہیں اجازت کہ آپ اپنی وائس بھی جو ہے نا وہ
ریکارڈ کر کے اپلوڈ کریں تو اتنے زیادہ جو ہے وائس چینجر بھی اویلیبل ہیں، آپ انہیں یوز کر کے اپنی وائس بھی چینج کر سکتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ کوئی زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے آف کیمرہ جا کر ریکارڈنگ وغیرہ کریں اور پھر وائس اوور جو ہے وہ کر کے اسے اپلوڈ کریں. تو مجھے پتہ ہے کہ میرے آج کے ویوز سے بہت سے لوگ ایگری کریں گے، بہت سے لوگ ڈس ایگری کریں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. میں نے اپنے جو تھاٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ہر کسی کے اپنے تھاٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے لے کر آتی رہوں. یہ میں نے آپ سے اپنی مارننگ سے لے کر افطاری تک کی روٹین جو ہے وہ شیئر کی ہے. اللہ حافظ.